55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ یہ بلا ڈاکٹر صدارت کے لیے میں کمپیوٹر ڈاکٹر مہدی صاحب سے کرتا ہوں کہ وہ تخلیقات پر بھی تبصرہ فرمائیں اور مجبوری صدارت کا بھی خیال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، انما الاعمال بالنیات۔ بات تو شروع کرنے کی تخلیقات سے، لیکن جو ماحول بنا اور جس نہج پر ہم لوگ گئے تو مجھ کو یہ حدیث بات یہاں پر پیش کرنے کا خیال تھا۔ ابھی جسٹ آیا سر کی باتیں سننے کے بعد، اور اس کا تعلق آج کی نشست سے ہی ہے کہ اگر ہم اس نشست میں آ رہے ہیں اور یہی نیت کر لیں کہ ہم ایک دین کا کام کرنے جا رہے ہیں، اب آپ کہیں گے کہ یہ کون سا دین کا کام ہے، کس نے کہا ہے؟ آپ سارے سنا تھا، اردو زبان کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، اس کی ترویج و اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مذہبی سرمایہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں سر کہ عربی اور فارسی کے بعد سب سے بڑی جو تعداد مقدار معیار آپ کہیں وہ اردو زبان کے اندر ہے۔ اگر ہم اس نیت سے آئے ان نشستوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتے ہیں، اور یہ جو ہماری سرگرمیاں ہیں، تخلیقات ہیں، تبصرے ہیں، تنقید ہے، تجزیہ ہے، یہ اردو زبان کی بقا کے لیے، اس کے رسم الخط کی بقا کے لیے۔ آج زبان تو باقی ہے اردو، لیکن اس کا جو رسم الخط ہے اس پر بہت برا وقت آن پڑا، اور جس طریقے سے سر نے کہا کہ قومیں زبان سے زندہ رہتی ہیں، ایسے ہی زبان جو ہے وہ رسم الخط سے زندہ رہتی ہے۔ رسم الخط کسی بھی زبان کی روح ہوتا ہے یا اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ آج اردو کو ختم کرنے کی جو سازش تھی وہ ہم کو سامنے نظر نہیں آ رہی، لیکن بیک گراؤنڈ میں وہ کام ہو رہا ہے، انداز بدل کے وہ کام ہو رہا ہے۔ غالباً ڈاکٹر ماجد دیوبندی نے یا ڈاکٹر شیفر رسول نے اس موضوع پر جو ہے وہ بات بھی رکھی ہے، ان کا ایک آرٹیکل شاید نام میرے تھوڑا سا وہ ہے، یا ان دونوں کے علاوہ بھی کوئی تیسرا ہے، دلی سے ان کا تعلق ہے، کہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ جو اردو کا رسم الخط ہے اس کو دیوناگری میں لکھنا یا پھر اس کو رومن میں لکھنا، یہ جو رجحان چل پڑا ہے یہ اردو کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ بڑی تعداد میں شریک ہیں، ادارے بھی ہیں، افراد بھی ہیں۔ تو اس چیز کو ہم کو جو ہے اس سے کہنا چاہیے کہ باخبر رہنا ہے کہ یہ ہو کیا ہے۔ ہم خوش ہیں کہ دوسرے لوگ اردو پڑھ رہے ہیں، اردو سیکھ رہے ہیں، اردو میں شاعری ہم سن لیتے ہیں کسی نان اردو کے منہ سے تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خود اردو نہیں سیکھ رہے ہیں، وہ خود اردو کی تہذیب میں، اردو کے ماحول میں نہیں ڈھل رہے ہیں، بلکہ وہ اردو کو اپنے مطابق ڈھال رہے ہیں کہ اردو کو دیوناگری میں لکھ کر کے دو۔ ہمارے ادبا اور شعراء جو ہے وہ دیوناگری میں لکھ کر کے ان کو پروس رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے شعراء حضرات جو ہے اپنی غزلیں، نظمیں اور جو بھی تخلیقات ہو رہی ہیں وہ دیوناگری میں لکھ رہے ہیں یا رومن میں لکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہم اچھا اردو کے ساتھ لکھ رہے ہیں، ان کو مجبور کرنا ہے ہم کو کہ بھائی تم اردو سیکھو، اردو پڑھنا سیکھو، جس طریقے سے بول رہے ہو اردو کا تلفظ تم ادا کر لیتے ہو سیکھ کر کے، تو ایسے ہی اردو رسم الخط بھی کیا کرو، سیکھو۔ دوسری بات کہ اب بات اردو والوں کی آتی ہے، اور سب سے پہلے جو نشانہ ہمارا بنتا ہے اردو پڑھانے والے اساتذہ۔ میں صرف اردو پڑھانے والے اساتذہ کو اردو کا استاد نہیں مانتا، اردو کی کھانے والے نہیں مانتا، اردو کی کمائی کھانے والے نہیں مانتا ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے اردو میڈیم اسکول ہیں، کالجز ہیں،
وہاں کے مینجمنٹ سے لے کر کے تو اسکول کے پاس میں جو وڑا پاؤ بیچنے والا ہوتا ہے وہ بھی اردو کی روٹی کھانے والا ہے، اسٹیشنری والا ہوتا ہے وہ بھی اردو کی روٹی کھانے والا ہے، جو چپراسی ہوتا ہے اسکول میں چاہے وہ مراٹھی میڈیم کا ہو وہ بھی اردو کی روٹی کھانے والا ہے، کیونکہ پڑھ کے گرتی ہے تو بیچارے اردو اساتذہ سب بولتے ہیں اردو کی کھاتے ہیں اور اردو کے پروگرام میں نہیں آتے۔ جو اردو میڈیم میں پڑھا رہے ہیں وہ کون؟ اردو کے نہیں ہے کیا؟ جو اردو میڈیم اسکول چلا رہے ہیں مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ اردو کی نہیں کھا رہے ہیں کیا؟ تو ان کو بھی آنا چاہیے اور یہ چیز ختم ہونا چاہیے کہ صرف وہ اردو کے اساتذہ، صرف وہ اردو پڑھانے والے اساتذہ، یہ غلط چیز ہے۔ بھائی اردو میڈیم میں پڑھا رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ چاہے تم انگریزی پڑھاؤ، چاہے تم میتھس پڑھاؤ، سائنس پڑھاؤ، سیمی انگلش میں پڑھا رہے ہو، لیکن اگر تمہاری اسکول میں کالج میں آنے والے بچے کی مدر ٹنگ اردو ہے تو پھر تم اردو کی روٹی کھا رہے ہو۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ اب آتے ہیں ہم لوگ اپنی تخلیقات کی طرف۔ سب سے پہلی جو تخلیق عبد المجید ماہتر صاحب نے پیش کی، سب سے پہلے تو میں ایک بات یہ بھی اس کا بھی اظہار کر دوں کہ جن چاروں قلمکاروں نے یہاں پر اپنی تخلیقات پیش کی اور جو حاضرین یہاں پر موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں عمر کے لحاظ سے میں سب سے چھوٹا ہوں، سامعین میں بھی رضوان مجھ سے بڑا ہے، رضوان بھی مجھ سے بڑا ہے۔ تو اب میں ایسے اپنے بزرگوں کی، اپنے سے بڑے، اپنے سے سینئر لوگوں کی تخلیقات پر کیا کہوں، لیکن ایک ذمہ داری جو ہے ادارے کے ذمہ داران نے دی ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ادارے کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو اس قابل سمجھا۔ عبد المجید ماہتر صاحب نے جو کہانی پیش کی اس کا عنوان تھا موتی کا کرشمہ، موتی کا کرشمہ۔ ہاں، وہ تھوڑا سا سننے کی جو معاملات ہیں، بولنے کے معاملات ہاں میں موتی ہی ہو گیا۔ میں تو سب سے پہلے سر کو مبارکباد دوں گا، سر کو سلام پیش کروں گا کہ اس سچویشن میں بھی سر لکھ کر کے لا رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں کہ اس جذبے کی میں قدر کرتا ہوں۔ ہاں وہ سب معاملات ہے سر، گلے کی مجھ کو لگتا ہے سر کا کچھ معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود اردو سے یہ محبت ہے سر، یہ اردو سے ان کی محبت ہے، کہانیوں سے، بچوں سے، کہ وہ ایسی اپنی صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنے آرام کا خیال نہ کرتے ہوئے جو ہے ہر مہینہ ایک تخلیق لکھ کر کے لے کر کے آ رہے ہیں اور وہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کہانی میں مجھ کو ایک بات اچھی لگی، جو کرداروں کے نام ہیں۔ ایک نام میں نے جو سنا، شادان، یہ نام تھا، اور گل آڑا، یہ دو کرداروں کے نام ہیں، ورنہ عموماً سر کی کہانیوں کے نام جو ہے وہ بھی بہت عجیب و غریب ہوا کرتے ہیں، وہ نہیں سمجھ میں آتے تھے۔ کردار ہے یہ اچھا سر نے لیا ہے۔ اسی طریقے سے منظر نگاری کہانی کی بہت اچھی رہی ہے، سیر و سیاحت کا جو ہم کو ملا، داستانی طرز اس کا رہا، اور جو تخیل کی بلند پروازی ہے وہ سر کی ہر تخلیق میں ہم کو نظر آتی ہے۔ وہ چاہے وہ جنگل کی ہم کو سیر کرائیں یا دیہاتوں میں لے کر کے جائیں، باغات کی سیر کرائیں یا پرندوں کے قصے بیان کریں، ماحول فطرت عناصر بیان کریں، وہ چیز جو ہے جو پاور آف امیجنیشن ہوتا ہے وہ سر کی تخلیقات میں ہوتا ہے۔ دیگر جو لوازمات ہیں وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز سر کی ہر تخلیق میں میں نے نوٹ کی ہے۔ دوسرا اس میں بھائی بہن کی محبت سر نے یہاں پر بیان کی، اور پھر جغرافیہ کی کچھ چیزیں ایک آدھ تھا، میں نے جغرافیہ کر کے اس کو نوٹ کیا، وہ نقطہ میرے سے نکل گیا۔ ایک دلچسپ کہانی کی اور جذبات نگاری بھی تھی، جذبات جو بھائی اور بہن کے جذبات ہیں،
بھائی کے تعلق سے بہن کے جذبات اور دیگر چیزیں تھی. یہ سننے کے بعد مجھے سانے گرو جی کی جو کہانی ہے بھاؤ بہن وہ مجھ کو یاد آئی. وہاں بھی بھائی اور بہن کا قصہ ہے اور یہ کہانی اس لیے مجھے یاد ہے کہ اس کا میں نے مراٹھی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا اور یہ بیباک میں شائع ہوئی تھی. اور آج جو ہے اس کا ذکر نکلا میرا ایک پریزنٹیشن کا آن لائن سر جانتے ہیں تو اس پریزنٹیشن میں بھی اس نے میں نے انگلش میں بہت ساری بات اردو کی بھی آئی. اب وہ جو ایکسپرٹ کر کے اس میں شریک تھا سر تھے تو وہ بھی اردو میڈیم کے نہیں تھے. اب اردو میڈیم کے شخص کو اگر میں اردو میں کہوں خالص تو کیا سمجھ میں آئے گا جو ہندی سے مراٹھی سے یا ادر میڈیم سے. تو میں نے جو اپنا پریزنٹیشن تیار کیا تھا ان کے بقول میں نے 60% پہ انگلش کا استعمال کیا. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ سر میں نے آپ کے لیے انگلش کا استعمال کیا تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو یہاں پر جو ہے یہ پھر انہوں نے کہا کہ تم مراٹھی بھی استعمال کر سکتے تھے. ان کو لگا کہ میں مالیگاؤں کا ہوں تو مراٹھی نہیں کروں گا. تو میں نے کہا کہ سر یہ سانے گرو جی کی اس کہانی کا میں نے ترجمہ کیا ہے اور ابھی 14 اپریل گیا. 14 اپریل کو میں نے ڈاکٹر امبیڈکر کے 2 مضامین کا مراٹھی سے اردو میں ترجمہ کیا ہوگا. ایک ان کا ذوق مطالعہ اور دوسرا جو ہے ڈاکٹر امبیڈکر کی نظر میں عورتوں کا مقام. ان 2 آرٹیکلز کا میں نے ترجمہ کیا. تب ان کو جا کر کے اطمینان ہوا کہ بھائی جو انگلش میں بول سکتا ہے وہ اردو کے ساتھ مراٹھی میں بھی. تو انہوں نے میری یہ بات کو قبول کیا. تو یہاں پر میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سر کی کہانی اچھی رہی, دلچسپ رہی اور اس کو سننے کے بعد جیسے بھی باتیں آئیں کہ اب ہم کو اس طریقے کی کہانیاں نہیں لکھنا چاہیے, سائنس فکشن لکھنا چاہیے یا دیگر جو چیزیں چل رہی ہیں دور جدید کی, میں اس سے متفق نہیں ہوں. بلکہ جو فنٹیسی ہے جو مافوق الفطرت حاصل ہے اس کا ایک الگ لطف ہے. اگر ہم کو پلاؤ پسند ہے تو ہم دال چاول کی مخالفت نہیں کریں گے. دال چاول کی ایک الگ کہنا چاہیے کہ ٹیسٹ ہے, اس کا ایک الگ موقع محل ہے. اس وقت وہ اچھا لگتا ہے. پلاؤ کا اپنا ایک موقع محل ہے, اس وقت پلاؤ اچھا لگتا ہے. تو اب پلاؤ کا چلن ہو گیا تو ہم دال چاول پہ پابندی لگا دیں, ایسا نہیں ہے. میں سر سے تو یہی درخواست کروں گا کہ سر آپ اس طریقے کی کہانیاں لکھتے رہیں. ہر ایک قلمکار کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے, اس کی سوچ ہوتی ہے, اس کی فکر ہوتی ہے, اس کا مطالعہ مشاہدہ ہوتا ہے. وہ اس پر ہم پابندی نہیں لگا سکتے. قلمکار کی سوچ پر, اس کے قلم پر کسی بھی طریقے کی بندش نہیں لگا سکتے, بشرطے کہ وہ ادب کے خلاف کوئی کام نہ کرے. ادب کے خلاف کوئی کام نہ کرے. ادب ہے, لکھ رہا ہے, اس کو لکھنے دیا جائے, اس کو پابند نہ کیا جائے. دوسری تخلیق تھی ڈاکٹر اقبال برقی سر کی جس کا عنوان تھا خونی جنگل. یہاں پر بھی میں ٹیسٹ کی بات کروں گا کہ ذائقہ بدلنے کے لیے. اس سے پہلے سر نے کہا کہ میں نے سائنس فکشن پیش کیا تھا, ابھی جو ہے منٹسی سر نے یہاں پر پیش کیے. تو اس طریقے سے قلمکار بھی جو ہے ذائقہ اپنا اس کا بھی بدل جاتا ہے اور سننے والوں کا بھی. اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی قلمکار آل راؤنڈر, اور آج کے زمانے میں آل راؤنڈر کی ڈیمانڈ ہے. اور سر کے لیے تو ہم ہماگیر کہیں, ہمارا جہد کہیں, ہر ایک چیز شش کے ہاتھ میں سر کا قلم چلتا ہے. بہت اچھی کہانی رہی. اور سر نے نفسیات جو بیان کی کہ لاڈ پیار کے بعد بھی وہ جو بچہ تھا یا بچی, وہ بچی تھی غالباً, وہ علم ہنر حاصل کر رہی ہے. آج یہ والدین کے لیے بھی اس میں سبب ہے کہ آج ہم لوگ لاڈ پیار میں اپنے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں, پھر وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا. ہم لوگ کالج میں ہیں, ایگزام چل رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے سر کہ بچوں کا نہیں ہمارا ایگزام. کیا ہے ہمارا ایگزام ہے, بچوں کا ایگزام نہیں ہے. یہ لاڈ پیار میں ہمارے سرپرستوں نے اپنے بچوں کو اتنا زیادہ بگاڑ دیا ہے کہ وہ خود ماں باپ کے بھی اس میں نہیں ہے, کنٹرول میں. تو یہ جو ہے بیجا لاڈ پیار جو ہے وہ نقصان دیتا ہے. تو سر کی کہانی جو ہے یہ سکھا رہی ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ, کھلاؤ گھی شکر اور مارو ایک ٹکر.
یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ والدین گھور دیتے تھے تو بچہ سیدھا ہو جاتا تھا، آج جو ہے وہ والدین کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اس سر کی کہانی نہ صرف بچوں کے لیے، جیسے کسی نے کہا کہ بھئی یہ صرف بچوں کے لیے بڑوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں۔ تو یہ والدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اپنے بچوں کو لاڈ پیار بھی دو اور ساتھ میں جو ان کی تربیت بھی کرو۔ شکاری جنگل کا رخ نہ کریں، ایسا کوئی جملہ جو ہے سر کی کہانی میں ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سر، ہے نا؟ میں اس کے اگینسٹ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مزاح کا پہلو پیدا کرنے کے لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے شہر کی مثال ہے کہ کیسے کیسے حالات ہونے کے باوجود جو ہے وہ شکاری جنگل کا نہیں، وہ والے شکاری، ہرن والے شکاری، شیر کا شکار کرنے والے، نیل گائے کا شکار کرنے والے شکاری، کہ یہ شکار کرنے جاتے ہیں اور خود شکار ہو جاتے ہیں اور راتوں رات جو ہے لاکھوں کے والے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شکاری جنگل کا رخ نہ کریں۔ اسی طریقے سے جو باتیں آئی، رضوان ربانی سر کہیں سے پین اڑاتے ہیں، کہیں سے کاغذ اڑاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں۔ شاید وہ مجھ کو ہی کہہ رہے تھے کہ میں بہت زیادہ لکھ رہا تھا، وہ جو الفاظ سر کے رہتے ہیں میں نے بھی نوٹ کیے، جوتے ہوئے، سوام، نرگا، جدید، شانہ، رکوالا، تشدد، حلیف اور بھی بہت سارے تھے، میں ان چند الفاظ نوٹ کیے کہ یہ الفاظ جو ہے وہ مطلوب ہوتے جا رہے ہیں ہمارے اپنے ذہنوں سے، ہمارے اپنے روزمرہ کے استعمال سے یہ الفاظ کیا ہوتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں۔ پریزنٹیشن میں نے سر سے کہا کہ سر میں اگر خالص اردو میں بات کروں گا نا تو آپ کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ہم لوگ کالج میں جب اردو بولتے ہیں تو بچے اور جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں سر نہیں سمجھ میں آتا، تو یہ الفاظ جو ہے اس کو ہم کو استعمال میں لانا ہے تاکہ یہ ہمارا جو کہنا چاہیے کہ سرمایہ ہے یہ باقی رہے۔ اس کے بعد میں سر کی کہانی میں اور میں نے جو چیزیں دیکھی ہے، دلچسپی، منظر نگاری، خود اعتمادی، بے باکی، جرأت مندی، اس کی تعلیم، غور و فکر کی دعوت، حکمت عملی، محاوروں کا استعمال، خیر خواہی اور انسانیت نوازی، یہ ساری جو چیزیں ہیں اور بھی بہت ساری ہوں گی میرے ذہن میں جو چیزیں اس وقت آتے ہیں سن کر کے میں نے لکھا۔ اور اس کے بعد ایک جو ڈھانچے کا لفظ ہے، آج ہمارے بچے وہ ڈھانچہ نہیں استعمال کرتے، ہاں یہ جو لفظ ہے وہ بچے، میں نے لکھا یہاں پہ کہ آج ہمارے بچے ڈھانچے کی بجائے کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں جو یوٹیوبر سے استعمال کر رہے ہیں۔ ڈھانچے کا لفظ بھی آج ہمارے بچے نہیں جانتے ہیں، وہ جو یوٹیوبرز ہندی والے ہوتے ہیں، مہندی والے، مراٹھی والے، وہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں ڈھانچے کی، وہ میرے ذہن میں نہیں تھا، سر نے بتایا، ہاں تو وہ آج ہمارے بچے وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے یہ اردو کی حفاظت ہے، یہ اردو کی حفاظت ہے، یہ ہماری تعلیمات کی حفاظت، تو یہ جو ہے ہم کو کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے آدم خور بیلیں جو سر نے بتائی ہے، ہم لوگ تصویر میں دیکھا کرتے تھے جو چارٹ اسکولوں میں منگاتے ہیں کہ آدم خور پودا ہوتا ہے، وہ آدمی کو گھیر لیتا ہے اور اس کا وہ پورا کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر سر نے سائنسی نقطۂ نظر کا درس دیا ہے، تحقیق کا سبق جو ہے وہ بچوں کو پڑھایا ہے کہ جو ایک قوم پرستی یا جو ایک افواہ ہے تو تم اس کی تحقیق کرو، اس کے پیچھے اصل راز کیا ہے، ہمت کے ساتھ، بے باکی اور جرأت کے ساتھ اس کو معلوم کرو اور اس کا تدارک کرو، اس کا حل تلاش کرو۔ یہاں پر مجھے مجید انور صاحب کی جو کہکشاں سیریز کی ایک کہانی کی موت کا کنواں، اس میں بھی کنویں کا ذکر آیا، سر نے کہا کہ وہ کنویں میں مرغیاں وغیرہ گر جاتی ہیں، تو ایسے ہی ان کے یہاں بھی انہوں نے اپنی جو آواڑی ندی کے پاس کہیں کوئی کنواں تھا جی، یہ پہلے جو ہے نا ڈائمنڈ سے راستہ جو سیدھا جاتا تھا، جب آگرہ روڈ کراس کرتے اس طرح جو بول آتی تھی جی چھوٹی سی، وہ نالا وہاں سے جا کے اندر جاتا تھا اور وہ بول آگے جا کے تھوڑا سا تنگ راستہ ہوتا تھا، پھر اور جا کے آگے کھلتا تھا تو ایک راستہ پانی کی ٹانکی کی طرف جاتا تھا اور ایک گھوم کے جاتا تھا جہاں آج ایروما ٹھیکر ہے جی، وہ وہاں نکلتا تھا۔ تو وہاں سے اندر کی طرف آنے پر ایک کنواں تھا، وہ اس کنویں کا ذکر ہے اس میں ان کی مجید انور کی۔ ہاں تو انہوں نے بھی ایسے ہی ذکر کیا تھا کسی کا اس میں ڈوب کر کے مرنے کا، وہ دوست گئے تھے کچھ، اور اس طریقے کی جو کہانی تھی وہ بہت اچھا لگا مجھ کو۔ اور طاہر انجم صدیقی صاحب نے جو افسانہ پیش کیا شور، یہ ایک علامتی افسانہ تھا اور
اب علامتی افسانے کے تو ہزار پہلو ہوتے ہیں، جس کو جتنا سمجھے، جس روپ پر جو سوچے. جب طاہر بھائی پڑھ رہے تھے تو مجھ کو ایسا لگا کہ یہ رحم مادر میں بچے کے قتل کا جو سلسلہ ہوتا ہے، وہ چپچپاہٹ اور روشنی اور اندھیرا اور آنکھیں کھولنا اور پکوڑے، یہ جو چیزیں تھیں میں وہاں پر تھا. لیکن بعد میں جو ہے آخر میں یہ چیز کھلی کہ بھائی طاہر بھائی جو ہے وہ کیا بیان کر رہے ہیں، کس عالمی پس منظر میں انہوں نے جو ہے یہ اپنا مختصر سا علامتی افسانہ جو ہے وہ لکھا ہے. ایسے ہی علامتی افسانہ جو ہے جب بھی بات آتی ہے میں سلطان سمانی صاحب کے افسانے کا ذکر کرتا ہوں، چاقو گدستر امام کا، کہ انہوں نے بھی یہاں رہتے ہوئے آج تو اتنے سارے وسائل اور ذرائع موجود ہیں، ان کی غیر موجودگی میں اتنا شاہکار افسانہ جو ہے لکھا تھا کہ وہاں کے لوگوں نے اقرار کیا کہ اس موضوع پر اس سے بہتر افسانہ ہمارے یہاں بھی نہیں لکھا گیا. اور برقی سر کی بات کی تائید کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ کہانیاں کہتے رہو، اسی طریقے سے میں طاہر بھائی سے کہوں گا کہ افسانے لکھتے رہو. بہت طویل عرصہ ہو گیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اب تک طاہر بھائی کا ایک دو افسانوی ترجمہ آ جانا چاہیے تھا. انہوں نے بریک لے لیا اور تھوڑا سا اپنی گاڑی کرو شاعری کی طرف کر دیا تھا، ابھی پھر واپس وہ کر لے کر کے فکشن کی طرف آ رہے ہیں. بہت اچھا ہے. اشفاق عمر سر کا، ڈاکٹر اشفاق عمر سر کا، اس کو ہم لوگ افسانچہ کہیں گے، نمبر ایک جذباتی افسانچہ رہا. وہاں پر سر نے لکھا ہے کہ فون لسٹ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں رہے گا لفظ، کانٹیکٹ لسٹ ہونا چاہیے وہاں پر، یا نمبر کی لسٹ. جنرلی ہم لوگ کانٹیکٹ لسٹ کہتے ہیں اس کو، یا کانٹیکٹس کہتے ہیں، یا نمبر بھی کہہ سکتے ہیں. چونکہ افسانچہ اس لیے جو زائد الفاظ ہیں اگر ہم اس کو اتنا کم کر دیں، صرف لسٹ کہتے، نمبرز کہتے تو بھی وہ چلے گا. ایسے ہی نمبر پر میں نے ایک کہانی لکھی ہے سر، جو کسوٹی ہوتی ہے ریاضی کی جو کسوٹیاں ہوتی ہے اس پر بھی میں نے ایک کہانی لکھی ہے. اور لکھنے کے بعد جو ہے گھر میں بھی میں نے پڑھنے کے لیے دی اور ایک دو ملنے جلنے والوں کو بھی میں نے دی. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس میں ریاضی جو ہے وہ غالب ہے، ریاضی کا جو ہے وہ غلبہ ہے، کہانی پر اس میں تھوڑا سا دبا ہوا ہے، اس لیے میں وہ کہانی ابھی تک پیش نہیں کر سکا ہوں. سر کا افسانہ جو ہے وہ اچھا، اس کا موضوع افسانچے کا موضوع اچھا ہے، نیا ہے، جذباتی ہے، مختصر اور پر اثر ہے. لیکن وہی آج لوگ لکھ رہے ہیں افسانچے. لیکن طاہر بھائی کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ 4 افسانچے سنائیں اور 4 سنانے کے بعد پہلا پوچھیں تو پہلا ذہن سے میں وہ ہو جاتا ہے. اور طاہر بھائی نے تو اس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، مختصر تحریریں لکھنے میں، ٹکلانچہ لکھا، بچپنچہ لکھا، افسانچہ لکھا، نثرانچہ لکھا، نظمانچہ لکھا اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا. پھر جو ہے ان کو سب کو مل جل کر کے منانا پڑا کہ طاہر بھائی اب بس یہ جو ہے ختمانچہ، ہاں ختمانچہ ان کا باقی ہے لکھنا. انہوں نے اس شرط پر کہا کہ اگر کوئی شروع کرتا ہے تو پھر میں شروع کروں. تو ابھی ختمانچہ نہیں ہوا ہے سر، ابھی شطرانچہ ہوا ہے، شرط لگا دی ہو. تو یہ جو ہے آج کی تخلیقات پر مختصر سا تو نہیں کہیں گے، سب نے کہا تو میں نے بھی یہ جانا کہ بھائی میں بھی اپنی پوری بات یہاں پر رکھ دوں. نوٹ کر رہا تھا تو پھر وہ سناتا کس کو، اس لیے سننے والے یہاں بہت جیسے لوگ اپنی تخلیقات کو پیش کر رہے ہیں تو جو آپ نے ریاضی کے تعلق سے جو لکھا ہے وہ ضرور لائیں. جی جی ہمارے جو شفیق محسن صاحب ہیں، شفیق محسن صاحب ہے، کیسی ان کی نظر ہے ہماری. شاعر جو ہوتا ہے اس کی نظر ایسی ہی ہوتی ہے کہ ممکن وہ زیر زبر پیش الفاظ کا محل کہاں پر کیا استعمال ہونا چاہیے، کیا اس کا مفہوم ہے، کیا معنی نکل رہا ہے. یہ واقعی میں، اور میں نے ان کا شعری مجموعہ پڑھا ہے اور اس کا میں نے جب اس کا اجرا تھا تو ایک مضمون بھی پیش کیا تھا. تو واقعی بہت زبردست ان کی شاعری ہے، اچھی شاعری ہے. تفسیریں بہت اچھے ہوئے، طاہر بھائی نے تفسیریں کیے، برقی سر نے کیے، رضوان ربانی سر نے کیے اور آپ لوگوں نے بھی کیے. بہت اچھا رہا. بس وہی ایک جو چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کے تبصرے پہ تبصرہ نہ ہو اور
अपनी तकलीफ के डिफेंस में ना कहा जाए, जो मैंने इब्तिदा में कहा था मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर वो चीज़ नहीं होती तो हमारी ये नशिस्त और ज़्यादा मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन रहती और ज़्यादा इसके तासुर में जो है वो इजाफा होगा। मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसी के फज़ल करम से आज की हमारी ये महफिल कामयाबी से हमकिनार हुई। खाली एक मेरी डिमांड ऐसी है, जैसे अपने लोग यहाँ पर अपनी तकलीफात को पेश कर रहे हैं, इसमें छोटा सा एक वक्फा ऐसा रखा जाए तलफ़ुज़ तो समझने का। क्या यानी मैंने उर्दू एकेडमी की एक मीटिंग अटेंड की थी मादई गाँव के अंदर, में मरहूम अतीक अहमद अतीक साहब का नारा और किनारा में बहस हुई, और जो उर्दू एकेडमी का चेयरमैन था उसने सब कटोरा लेके चले हुए किनारे झगड़ा कर रहे हैं, किनारा है कि किनारा है क्या मालूम, प्रोग्राम ही नहीं था। शिवसेना के टाइम जो गवर्नमेंट जावेद फारूकी वो सब अपना बिस्तर निकाला, बोले मैं तो ये एक किनारा बोल रहा एक कनारा बोल रहा, वो उसका जो लबल लहजा था वो यही था। तो मेरा बोलना ऐसा ना कि जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी अल्फाज के तलफ़ुज़ को समझ नहीं सकते, तो ये जैसे डॉक्टर साहब हैं, ये सब माहिरीन बैठे हैं तकलीफ शाबान से, ये लोग जैसे का कोई ऐसा लफ्ज़ लाया करें हर मरतबा तो कम से कम एक 5 अल्फाज या 2 अल्फाज की तलफ़ुज़ की अदायगी से कनारा है या किनारा है, ये अभी तक अपने को समझे नहीं। तो वो उसका कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो मौजू के लिहाज से उसके तलफ़ुज़ बदल जाते हैं, उसके ताल्लुक से भी बात होना चाहिए। सेमिनार में एक मकाला बोलता है, एक बेकाला बोलता है, मकाला सही है, साथ में मकाला बोलता है। इस बात पर मैं ये शहबाज साहब ने मेरी बात के लिए तमाम मरहूम इजाज़ बिदर सर जो है वो यहाँ पे बैठे टोक दिए और मुझे ज़्यादा टोकते थे। मैं निजामत में बेशुमार गलतियाँ करता था और वो बराबर मुझे टोक कर बताया करते थे कि ये नहीं बेटा ये है, और मैं उसे दुरुस्त करता था। तो ये सिलसिला नज़र उसको रखना चाहिए था, यदि एक अच्छी तरीके से अच्छा है। अरे ये तकलीफात पेश करते हैं ना, उसके से वो रहना चाहिए तो अल्फाज को नोट करें, और जब ये गलत लफ्ज़ बोले ना तो मुझे इतिहास ठीक करते जा रहे था गलत आती, तो उनको बोलना चाहिए जैसे कोई चिराग बोला तो चिराग से भी चिराग, मैं बात बोल दे रहा हूं तो साथ गलत ना बोले ना नक्स नकायस तो क्या ऐसे रहना नहीं। ताहिर अब्दुल सिद्दीकी साहब जिस वक्त अफसाना पेश कर रहे थे, इन्होंने लफ्ज़ मिस्मार कहा और मैं मस्मार मेरे दिल में था, मेरे ज़हन में मस्मार था, तो मैंने उसको नोट किया कि अब मैं आइंदा जब भी ये लफ्ज़ का इस्तेमाल करूंगा तो उसे मिस्मार करूंगा। मैं आगे शुक्रिया अदा करने के लिए एक शाबान साहब को मदू करता हूँ, सदर नसरी अदब कि वो आज की शुक्रिया। आज की जो नशिस्त है कामयाब वही दरअसल मैं सही बात हूँ कि अभी 3 रोज पहले तक कोई प्रोग्राम नहीं होता था कि कौन अपनी तकलीफ पड़ेगा, सदारत कौन करेगा। अभी 2 रोज पहले 3 रोज पहले मैंने सदारत के लिए नज़ीर सर को मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने पशुपेश की मगर वो तैयार हो गए। तो मुझे अब और भी सीनियर लोग मौजूद है, जैसे अभी कहा कि मैं सबसे छोटा हूँ, उन्होंने सर आप बड़े हैं, आप अच्छा तबसरा करते हैं, आपको आना है सदारत करना, आपने बात को कबूल की, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस नशिस्त में हमारे दो डॉक्टर साहबान नईम शाहीन सर और जो साथ में अहमद अयूबी सर यहाँ पर लाए और उनको आए और अपना तबसरा अपने ख्यालात का इज़हार किया, इसके लिए मैं इन साहबान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और चारों कलाकार जो उन्होंने अपनी तकलीफात पेश की, अब्दुल मास्टर है, सर और ताहिर अब्दुल सिद्दीकी सर ने अपनी तकलीफात पेश की। जैसे इनको सिर्फ एक फ़ोन किया गया है, ये लोग जो है 2 दिन 3 दिन के अंदर जो है उन्होंने आकर के एक अच्छी तकलीफात यहाँ पेश की, और हम समझते थे कि ये जो है बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, मगर इसके अंदर जो बारीकियाँ और बहस मुबासे हुए तनकीदें हुई, उससे बहुत सारी मालूमात में इजाफा हुआ और इस्लाह के लिए जो है तनकीदें की गई, उसको हमारे कलमदार ने उसको एक्सेप्ट किया, इसलिए उनका भी शुक्रिया अदा किया जाता है। साथ में सामाजिक आप लोगों ने यहाँ पर जो आकर के
इस नशिस्त को हम लोग ध्यान बख्शे, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ईद के बाद ये पहली नशिस्त हो रही है और पहली नशिस्त की वजह से लोग नहीं आ पाए। मैं खुद शादियों में था, ससुराल में शादी थी, मगर उनको क्योंकि तकलीफ काल में यहाँ पर आया और मैं मौजूद करना मुनासिब नहीं है, मैं आकर के दावत छोड़ करके मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर जो ये तकलीफकारों ने अपनी तकलीफात पेश की, इसलिए कामयाब नशिस्त के लिए मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इसी तरह आप अपने हमारी जो बातें एक फोन पर जो है वो चले आते हैं। इसके लिए मैं शुक्रगुजार करता कि आप अपनी तकलीफात लिखते रहिए और जब भी आपको फोन आए आप तैयार हो जाइए, ये हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। तो हम जो कोशिश करते रहेंगे, आप लोगों को कॉन्टेक्ट करते रहेंगे और कोई तकलीफ आपके पास मौजूद होगी आइंदा नशिस्त के लिए 25 मई को जो अगली नशिस्त होनी है, तो आप जो उसके लिए अपने नाम रिजवान सर मेरे पास में गाड़ी के पास तमाम लोगों के एक बात जो है कि अभी मुझे हमारे उस्ताद मोहतरम सालेह तालिश सब तालीम है और उसके लिए जो है मैं उनकी जानिब से मैं उनका जो शागिर्द हूँ शायरी में मैं उनसे अदालत की वजह से जो दरख्वास्त की जाती है कि आप उनके लिए दुआ करें, वो अपनी बातों के साथ में सदर साहब की इजाज़त से आज की नशिस्त के खात्मे का ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक कोशिश ऐसे कीजिए ना, जैसे आप हालात से मुंसलिक हैं तो कोई ऐसे अखबार वाले को पढ़ा दो, लफ्ज़ वक्त पढ़ाना और ये जो तकलीफात पेश की जाती है तो कम से कम आने वाले वक्त तक ना उसको इनसे लिखवा कर वो आप अपनी जिम्मेदारी से नस्ली अदब में ये तकलीफ पेश की तो इनसे इनको प्रमोशन मिलेगा। ऐसे बहुत से अखबार वाले जो ढूंढते ही रहते हैं लिखने की जगह हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।